بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، تو آج ہماری پراپرٹ سیریز کا دوسرا دن ہے اور آج کے ہمارے نبی حضرت شیش علیہ السلام ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کا واقعہ سنانے سے پہلے چھوٹا سا مختصر سا قصہ حابیل اور قابیل کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں اور دوسرے پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی پہلے پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کروا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی اور دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ سابقہ اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاقی طور پر قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کے بجائے خود اپنی ہی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ اپنی بہن سے حابیل کو نکاح کرنے دو، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود اپنی ہی بہن سے خود نکاح کرنے پر اصرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی انسان حق پر ہوگا۔ حابیل بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹی تازی بکری قربانی کی، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی میدان میں رکھ دی، آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی۔ اس کا مطلب کہ حابیل کی قربانی کو قبولیت کی علامت مل گئی تھی۔ قابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اسے غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب حابیل قتل ہو گئے تو قابیل نے کھلے آسمان کے نیچے ان کی لاش رکھ دی، اس لیے کہ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر چونچ سے گھڑا کھود کر مردے کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی ہو گیا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کی تدبیر بھی نہ نکال سکا۔ اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام حابیل کے قتل ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا صدمہ دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور نعم البدل ایک نیک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے شیش یعنی اللہ کا عطا کردہ تحفہ رکھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرمانبردار بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو حق کے دعوت و تبلیغ کی وصیت فرمائی اور انہیں دن رات کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق عمل کرتے رہے اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان پر اپنے پاس سے آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جن میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیش علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق تبلیغ دین کے فریضہ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سر انجام دیتے رہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش ینش کے حق میں وصیت فرمائی۔ انوش اور ینش نے اپنے انتقال سے پہلے دعوت تبلیغ کی ذمہ داری اپنے بیٹے کینان کو سونپ دی۔ پھر کینان نے اپنی وفات کے قریب اپنے بیٹے میلائیل کو دعوت تبلیغ کا منصب سونپا۔ میلائیل پہلے آدمی ہے جنہوں نے شہر بسائے، مضبوط قلعے تیار کی اور شیطان کے لشکروں کو پہاڑوں اور گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ ان کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ میلائیل نے
اپنی وفات کے وصیت کے ذریعے اپنے بیٹے یرد کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا، اور یرد نے اپنے وفات سے چند دن قبل یہ تبلیغ دین کی فریضہ کی وصیت اپنے بیٹے اخنوک حضرت ادریس علیہ السلام کے حق میں فرما دی۔ تو دوستو، کیسا لگا آج کا ہمارا یہ قصہ آپ لوگوں کو؟ امید کرتی ہوں آج کا قصہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا، اور جڑے رہیے ہماری پروفٹ سیریز سے۔ اللہ حافظ۔